السلام علیکم۔ 25 جنوری KC100 انڈیکس کال لے کے سمر ناز اینڈ ٹیم بات کریں گے آج کے سیشن کی اور کل کی کال کی۔ کل آپ کو کال دی گئی تھی، بتایا گیا تھا کہ آپ کو ٹریگر بھی دیا گیا تھا کہ مارکیٹ اگر 64 اور 600 کے اوپر ٹریڈ کرتی ہے تو مارکیٹ پہلے ٹارگٹ کرے گی 64,800 یا 770 کو، اور اس کے بعد مارکیٹ کا جو سیکنڈ ٹارگٹ ہوگا یا مارکیٹ کی جو سیکنڈ ریزسٹنس ہے وہ ہے 65,066، اور الحمدللہ مارکیٹ نے اپنی آج سیکنڈ سپورٹ کو ٹیسٹ کیا 65 اور 063۔ ہماری جو ہم نے آپ کو ٹارگٹ دیا تھا وہاں پہ بالکل ایگزیکٹلی اسی ٹارگٹ پہ مارکیٹ گئی اور وہاں سے مارکیٹ ٹکر مار کے واپس آئی، لیکن مارکیٹ نے اس ٹارگٹ کو ایٹ لیسٹ پرسو کیا، اس کو اچیو بھی کیا، آلدو وہاں پہ ٹھہر نہیں سکی اور مارکیٹ وہاں سے واپس آئی۔ اس ایریا سے ایک بات نوٹس کرنے کی یہ ہے کہ 65 کے ایریا کے اوپر ہمیں مستقل سپلائی مل رہی ہے۔ جیسے ہی انڈیکس جو ہے وہ 64 اور 900 کو کراس کرتا ہے اور 65 کے ریجن میں داخل ہوتا ہے، ہمیں ایکسٹریم سیلنگ پریشر دیکھنے کو ملتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ وہاں پہ مارکیٹ کو ٹکنے دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ دوبارہ میں وہی بات کروں گا سیلنگ کی اور اداروں کی بائنگ کی، تو کارپوریٹ سیکٹر وہی بات ہے کہ کل میوچل فنڈ نے بہت تھوڑی سی بائنگ کی تھی، آج دوبارہ سیلنگ پہ آ گئے جناب۔ اس کے علاوہ انڈیویجول مستقل مال بائی کر رہا ہے، فورن کارپوریٹس کافی زیادہ مال سیل کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ انشورنس نے بہت تھوڑی سی بائنگ کی، آج بینکس نے بھی کافی زیادہ سیلنگ کر دی۔ لیکن جناب میں کل بھی یہ بات کہہ چکا ہوں، اس سے پہلے بھی بہت دفعہ یہ بات کہہ چکا ہوں کہ فورن کارپوریٹس کوئی پاگل نہیں ہے کہ وہ بار بار آپ کی مارکیٹ میں انویسٹ کرتا رہے اور آپ اس کو انٹرا ڈے کر کے مال چپکا کے نکلتے جائیں۔ بات یہ ہے کہ فورن کارپوریٹس نے ابھی آپ کی مارکیٹ کو اٹھایا، آپ کی مارکیٹ جو کہ 44,000 کے انڈیکس پہ جب کھڑی ہوئی تھی تو فورن کارپوریٹس ہی تھے جنہوں نے مارکیٹ کو اتنے ہائی سائڈ کے اوپر لے کے گئے اور مارکیٹ کے اندر ایکسٹریم بائنگ کی، تھوڑا بہت ان لوگوں نے ساتھ دیا، لیکن یہ لوگ مزید ساتھ دینے کو تیار نہیں ہیں۔ میں آپ کو پہلے بھی بول چکا ہوں کہ اداروں کو ان سے بات کرنی پڑے گی۔ ہمارے کچھ جو بڑے لوگ ہیں جن کے پاس پاور ہے، جن کے پاس ہولڈنگ ہے، وہ بات کر سکتے ہیں، وہ اس چیز کو رکوا سکتے ہیں، ان کو اس چیز پہ دھیان دینا چاہیے کہ مارکیٹ سسٹین کرے، مارکیٹ اپنے اندر والیوم جنریٹ کرے، مارکیٹ کا حجم بڑھے، مارکیٹ کی کیپٹلائزیشن بڑھے۔ BSE کو یا سینسیکس کو تو ہم کہیں سے بھی جو ہے وہ فالو نہیں کر سکتے، ہم اس کے اشیر بھی نہیں ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم اپنی مارکیٹ کو اسٹیبل کر سکتے ہیں تاکہ ہمارے پاس انویسٹمنٹ آئے اور دنیا کے لوگ جو ہے وہ ہماری مارکیٹ میں کام کرنے کو ڈرے نہیں۔ یہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے جیسے ہی کوئی کچھ بائی کرنے کی کوشش کرتا ہے، دوسرے اس کو مال چپکا کے نکل جاتے ہیں، چلتے بنتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ بس جان چھڑانے کی جلدی ہے اور مارکیٹ کو جو ہے وہ نیچے مارنے کی جلدی ہے، بس یہی ہو رہا ہے۔ اور آج جس طرح سے مارکیٹ نے اوپر کے لیول کو پرفارم کیا اور انٹرا ڈے میں مارکیٹ میں جیسے سیلنگ آئی ہے آخری آدھے گھنٹے کے اندر، اور مارکیٹ اپنے لوور سائڈ کے اوپر جا کے بند ہوئی ہے، اور مارکیٹ جہاں بند ہوئی ہے وہ لیول تھا 64 اور 600 کا لیول، تقریباً 600 اور 64 اور 650، اور مارکیٹ اپنی سپورٹ کے پاس جا کے بند ہوئی، اور اس کے بعد جو مارکیٹ کے پاس سپورٹ بنتی ہے وہ مارکیٹ کے پاس کل کا لیول بنتا ہے 64 اور 460 کا لیول، جہاں مارکیٹ کل کلوز ہوئی تھی۔ مارکیٹ کے بعد جو دیکھا جائے اور مارکیٹ کی جو ایوریج کلوزنگ ہے وہ 64,822 کے اوپر آئی ہے، لیکن ایکچوئل جو مارکیٹ بند ہوئی ہے وہ 64 اور 700 کے پاس بند ہوئی ہے، یہاں سے کم و بیش 150 پوائنٹ نیچے، تو 150 پوائنٹ مارکیٹ کل نیگیٹو کھل سکتی ہے کیونکہ مارکیٹ گرتے ہوئے بند ہوئی ہے، اور اس کے بعد مارکیٹ دوبارہ پرسو کرنے کی کوشش کرے گی اسی ٹارگٹ کو 65,066 کو، اور اس کے اوپر ٹریڈ اگر مارکیٹ کرے گی اور والیوم جنریٹ کرے گی تو پھر انشاءاللہ مارکیٹ 65,300 کو بھی ٹارگٹ کرے گی۔ لیکن جیسے ہم دیکھ چکے ہیں کہ اور ہمیں پتہ بھی ہے کہ 2 دن رہ گئے ہیں آخری رول اوور کے، جمعرات اور جمعہ، اللہ خیر کرے، اس کے اندر ہمیں سیلنگ پریشر دیکھنے کو مل سکتا ہے کیونکہ سیٹلمنٹ ہوتی ہے، مہینے کا اینڈ ہوتا ہے، تو پلیئرز جو ہوتے ہیں وہ اپنی سیٹلمنٹ کرتے ہیں، اپنے مال کو سیٹل کرتے ہیں، سٹاکس کو شفٹ کیا جاتا ہے نیکسٹ منتھ کے اندر، فیوچر کانٹریکٹس کو، لیوریج پوزیشنز جو ہیں وہ ختم ہوتی ہیں، تو اوبویسلی مارکیٹ میں جو ہے وہ اس طرح کا سیلنگ والیوم، سیلنگ پریشر دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو جناب بہت احتیاط سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے دیکھا کہ مارکیٹ کے اندر آخری آدھے گھنٹے کے اندر کافی زیادہ سیلنگ آئی ہے، ایون OGDC لاک پہ کھڑا تھا، اس کا لوور لاک ٹوٹ گیا، PPL مائنس ہو گیا، ہیسکال میں سیلنگ آئی، TPL بھی آج اچھا خاصا پلس تھا، اس کے اندر سیلنگ آئی، ہیسکال میں سیلنگ آئی، اور TRG کو تو خیر مائنس ہی کر دیا، تو تقریباً تمام اسٹاکس کے اندر ہمیں سیلنگ دیکھنے کو ملی آخری آدھے گھنٹے میں۔ تو انٹرا ڈے کے لیے مارکیٹ بہت ڈینجرس ہے، جب تک مارکیٹ 64
65 के ऊपर परफॉर्म ना करे। मैं आपको बता चुका हूँ कि मार्केट जब तक 64,990 या 65,066 के ऊपर परफॉर्म ना करे, उसके ऊपर वॉल्यूम जनरेट ना करे, आप मार्केट के अंदर बिल्कुल ट्रस्ट ना करें। इंट्राडे करने की कोशिश तो बिल्कुल भी ना करें, और अगर करना चाहते भी हैं तो आपकी जो लालच है या आपका जो प्रॉफिट है वो सिर्फ 20-30 पैसे से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए छोटे स्टॉक में, और बड़े स्टॉक में 1 से 2 रुपए। इससे ज़्यादा का लालच अगर आप मार्केट में इंट्राडे की पोजीशन में लेते हैं तो फिर आप नुकसान उठाएंगे, आपको हज़ीमत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट अभी इंट्राडे करने वालों के लिए मौत का सबब बनी हुई है। मार्केट इंट्राडे करने वालों को बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं कर रही। तो कल मार्केट का जो हमारा नीचे का जो लेवल है वो हमारा 64 और 650 का लेवल है। 64-650 के नीचे मार्केट ट्रेड करेगी तो फिर मार्केट 64 और 460 को टारगेट करने की कोशिश करेगी। 64-460 हमारा स्टॉप लॉस होगा। उसके नीचे मार्केट अगर किसी भी वजह से गई तो फिर मार्केट की क्लोजिंग हमें 64 अराउंड मिल सकती है, क्योंकि इसके बाद जो मार्केट की मजबूत सपोर्ट है वो 64,200 है और उसके बाद 64,033 है। तो ये जो सपोर्ट्स लेवल हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं दुआ करूंगा कि मार्केट जो है वो इंट्राडे में जो है करेक्शन लेके वापस आ जाए और नेगेटिव क्लोजिंग ना दे, क्योंकि मार्केट का जो मोमेंटम बन रहा है वो टूटे ना। लेकिन वॉल्यूम्स में हमें बहुत ध्यान देना होगा, सेलिंग प्रेशर को हमें रोकना होगा। अल्लाह करे कि वॉल्यूम्स बढ़े और कॉर्पोरेट सेक्टर का थोड़ा इंटरेस्ट बढ़े और मार्केट के लिए भी लोग अच्छा काम करें। मैं दुआ करूँगा कि ये कॉल आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। अपना बहुत ख्याल रखें, हमें भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।